ایک بہت بڑا سوال جو امت مسلمہ سے آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ 13 سال رسول خدا نے مکے میں تبلیغ کی. کتنے لوگ مسلم بنے اس مکے میں؟ تاریخ لکھتی ہے 50 سے 60 لوگ. کتنے سالوں میں؟ 13 سالوں میں. یعنی آپ کسی مولوی کو بھی کسی سوسائٹی میں بھیج دیں اور وہ 13 سال لگاتار تبلیغ کرے تو شاید اس سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں یا مومن ہو جائیں. اس کا مطلب وہ بہت سخت اور عجیب معاشرہ تھا جن کے دلوں پر اتنی قساوت تھی کہ رسالت رسول خدا جیسے شخص ان کے اوپر تبلیغ کر رہے تھے لیکن اثر نہیں ہو رہا تھا. جب آپ تاریخ اٹھائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، جس راستے سے چلتے تھے اس راستے پہ بنی امیہ کے لوگ کانٹے پھینک دیتے تھے. کبھی وہ غلاظت اور گندگی جو حیوان کے پیٹ سے نکلتی ہے وہ رسول خدا کے سر پہ پھینکی جاتی تھی. اچھا یہ مکے والے تھے کون؟ کوئی غیر تھے؟ وہی قرشی، نبی کے اپنے چچا، اپنے رشتہ دار برداشت نہیں کر رہے. لیکن ایک مرتبہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. وہ صورتحال مدینے کے لوگوں کی ہے. وہ خط بھیجتے ہیں کہ اے محمد تو ہمارے پاس آ جا. وہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جن کے درمیان رسول پیدا ہوئے، جن کے بیچ میں رسول بڑے ہوئے، جو خود کہتے تھے یہ امین ہے، جو خود کہتے تھے یہ زبان کا صادق اور سچا ہے، جنہوں نے بچپن سے رسول خدا کو بڑا ہوتا ہوا دیکھا ہو، جو اس کے کردار سے آشنا ہوں، جو اس کے رشتہ دار ہوں، جن کا رسول خدا کے ساتھ خونی رشتہ ہو، وہ اس کے خون کے پیاسے ہیں اور وہ اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کسی اور سٹی سے پیغام آتا ہے آپ آ جائیے، ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار ہیں. بن دیکھے کبھی انہوں نے فزیکل رسول خدا کو نہیں دیکھا، کبھی سامنے جا کر رسول خدا کی باتوں کو نہیں سنا، لیکن کسی اور شہر سے. یعنی میں 13 سال کراچی میں تبلیغ کرتا رہوں، اب ایسا تو نہیں کہ سوشل میڈیا اور فیس بک ہو کہ لوگ اس کی کلپ بھی دیکھیں. بالکل الگ تھلگ معاشرہ ہے، وہ بھی بت پرست یہ بھی بت پرست. لیکن مکے والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مدینے والے پیغام بھیجتے ہیں اور میسج بھیجتے ہیں رسول خدا آ جائیے، ہم آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہے. اور نبی ہجرت کر کے جاتے ہیں اور اتنے سخت حالات ہیں کہ رات کو 12 قبیلے جمع ہوتے ہیں، رسول خدا کے قتل کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. ہجرت کرنی پڑتی ہے اور اس معاشرے میں جا کر اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں اور وہیں سے جا کر. اور یہی مدینے کا معاشرہ جس نے بلایا بغیر دیکھے اور رسول خدا کو بٹھایا اور حکومت نافذ کروائی، اسی معاشرے میں سیدہ کے گھر کو آگ لگائی جاتی. یہی معاشرہ اسی نبی کو جس کو دعوت دی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس معاشرے نے دعوت کیوں دی؟ جب مکے والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، یہ لوگ ایکسیپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جب تک ہم تاریخ کو سنسیئر ہو کے پڑھیں گے نہیں. لیکن سوال وہیں کا وہیں باقی ہے. مدینے والوں نے کیوں رسول کو ایکسیپٹ کیا؟ مکے والوں نے کیوں ایکسیپٹ نہ کیا؟ آج تک کوئی اہل سنت کا عالم اس پہ گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا. کیوں کرے گا تو کڑیاں کہیں سے کہیں جا کر ملیں گی. اس کی وجہ ایک تھی، کیونکہ مدینے میں یہودی رہتے تھے، مکے میں یہودی نہیں رہتے تھے. 3 بڑے قبیلے، قبیلہ بنی نذیر، قبیلہ بنی قینقاع، یہ 3 قبیلے کہاں پہ رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے. پڑھے لکھے جن کو رحاب کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے مولاناز کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے. مدینے والوں کا یہودیوں سے بڑا آنا جانا تھا. یہ بارہا بنی اسرائیل کے قصے ان کے ساتھ پڑھتے تھے. کبھی یوسف کا واقعہ سناتے تھے، کبھی عیسیٰ کا واقعہ، کبھی موسیٰ کا واقعہ سناتے تھے اور بشارت دیتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جس کے وجود میں یہ صفت ہوں گی، جس کی یہ نشانیاں ہوں گی، جس کے وجود میں یہ ساری علائم پائی جائیں گی. یہ بچپن سے سن کے بڑے ہوئے تھے. اچانک کسی نے قیام کیا، انہوں نے جا کر وہی نشانیاں دیکھی. فرمایا یہودی جو کہتے تھے وہی نشانیاں اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں. اور یہودیوں پر اتنا ان کو یقین تھا اور بلیف تھا، جو کہتے تھے اس کو مانتے تھے. یہ اپنے لوگوں کو مکے بھیجتے تھے، جا کر دیکھ کر آؤ جو یہودیوں نے کہا صحیح کہا کہ نہیں کہا. کہا واقعا جو نشانیاں یہودیوں نے بتائی ہیں وہ ساری نشانیاں محمد میں اور احمد میں پائی جاتی ہیں. تبھی انہوں نے خط لکھے. یہودی معاشرے کا مدینے والوں پر بڑا اثر تھا. آج وقت کم ہے، کل کی مجلس میں کچھ حوالے جات بھی آپ کو دوں گا اہل سنت کی کتابوں سے.
کہ کتنا خلیفہ اول خلیفہ ثانی کے وجود میں اثر تھا۔ یہ یہودیوں کی محفلوں میں جاتے تھے، یہ ان کی مسجدوں میں جاتے تھے، اور وہ کون سے یہودی تھے جو بعد میں مسلمان بنے؟ 100 سال کے لیے حدیث کو نقل کرنا منع تھا۔ اگر کوئی حدیث کو نقل کرتا اسے 100 کوڑے مارے جاتے۔ لیکن وہ کون سے لوگ تھے جن کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت تھی، حدیث پڑھنے کی اجازت تھی؟ کعب الاحبار کون تھا؟ یہودی تھا، وہ مسلمان بنا، اس کو اجازت تھی، یہ جمعے کے خطبوں سے پہلے منبر پہ آتا تھا اور کون سے قصے سناتا تھا؟ بنی اسرائیل کے قصے سناتا تھا۔ یہ ابو جہل کون تھا؟ یہ تمام تر واقعہ جب آپ پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ کون تھا؟ ابو ہریرہ پہلے یہودی تھا، یہ بعد میں مسلمان بنا۔ 4 ایسے شخصیات ہیں جو یہودی تھی اور بعد میں مسلم بنی، انہی کو اجازت تھی ممبر پہ جانے کی، انہی کو اجازت تھی حدیث نقل کرنے کی۔ کہ ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں نقل کی کہ جناب عائشہ کی آواز بلند ہوئی کہ ابو ہریرہ میں رسول کے ساتھ رہتی تھی، میں نے یہ باتیں نہیں سنی، اور جو رسول کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے یہ باتیں نہیں سنی۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم رسول کے ساتھ کبھی اکیلے رہے ہو، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر نبی کوئی بات کرتے وہ 3 لوگ بھی سن لیتے، وہ 2 لوگ بھی سن لیتے، تم نے کہاں سے سنی ہے؟ اس نے بڑا توہین آمیز جملہ کہا نبی کی زوجہ کو کہ اگر آج کوئی ہم میں سے کہے اس پہ شاید کیس ہو جائے، لیکن ابو ہریرہ پہ کوئی کیس نہیں ہوتا۔ اس نے توہین کی نبی کی زوجہ کی، اور ہزاروں کی تعداد میں صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایتیں نقل کی جاتی ہیں، لیکن وہ علی بن ابی طالب جو بچپن سے لے کے جوانی تک رسول خدا کے ساتھ رہے، اس کی حدیثیں کم نقل کی جاتی ہیں، ابو ہریرہ کی حدیثیں زیادہ نقل کی جاتی ہیں۔ یہود کا اثر عالم اسلام پر آپ دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک حدیث جو عالم تشیع میں ملتی ہے، جب قم کا ایک بہت بڑا عالم 11ویں امام سے ملنے جاتا ہے اور 11ویں امام سے تقریباً 9 سے 11 سوال کرتا ہے، تفصیلی سوالات ہیں، امام فرماتے آج ان سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا۔ کہتا ہے مولا کون دے گا؟ امام نے اشارہ کیا، ایک 5 سال کا بچہ آتا ہے، امام فرماتے ہیں اس سے سوال پوچھ۔ وہ امام زمانہ تھے، امام زمانہ نے تفصیلی سوالات کے جواب دیے۔ اس نے ایک سوال کیا کہ مولا دوسرے مکتب کے لوگ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ شیعہ کچھ شخصیات کو اسلام میں مانتے نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں نا ان کا ایمان کامل تھا، ان کے ایمان میں بھی شک تھا، ان کے اسلام میں بھی شک تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ان کو اسلام کو نہ ماننا ہوتا وہ ابو سفیان کی طرح کھڑے ہو جاتے، وہ دوسروں کی طرح کھڑے ہو جاتے، لیکن انہوں نے پہلے جیسے اسلام کی دعوت آئی انہوں نے فی الفور ایکسیپٹ کر لیا۔ اگر دل میں نفاق ہوتا، اگر اسلام کی دشمنی ہوتی، وہ کم از کم کھڑے تو ہو جاتے، ریزسٹنس تو دکھاتے، لیکن انہوں نے کوئی مقاومت نہیں کی، وہ فوراً مسلم بن گئے۔ امام نے فرمایا کیونکہ انہوں نے یہودیوں سے سن لیا تھا محمد کامیاب بھی ہوگا اور حکومت بھی بنائے گا، انہوں نے محمد کے لیے پلاننگ نہیں بنائی تھی، محمد کے جانے کے بعد حکومت کے لیے نقشہ بنا دیا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ایمان میں کمزوری تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ ظاہر میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو گفتگو مستدلل کرنی پڑتی ہے، دلیل کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آج وہ ٹائم میں اتنا وقت نہیں ہے۔ کل میں انشاءاللہ تقریباً 10 سے 15 حوالے جات ہیں، زمخشری کی کتاب سے، صحیح بخاری سے، طبری سے، شرح صحیح بخاری سے، جہاں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ مسلمانوں کے اوپر یہودیوں کا کتنا اثر تھا۔ باب جواز، امام مالک اور امام شافعی باب جواز بناتے ہیں کہ کیا ہم یہودیوں سے دعائیں لے سکتے ہیں، کیا ہم یہودیوں سے ذکر لے سکتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہاں لے سکتے ہیں۔ ان کا شاگرد ان سے سوال کرتا ہے کہ ہم کیسے لے سکتے ہیں، کیا قرآن میں اس کا کوئی جواز موجود ہے؟ فرماتے قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن سیرت صحابہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے دعائیں لی تھیں، وہ جواز بنا دیتے ہیں۔ یعنی اہل سنت میں یہ باب جواز ہے کہ آپ کسی یہودی سے لے سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ کو سنائے جائیں گے کہ کس طرح وہ معاشرہ مدینے کا تھا کیسا۔ یعنی آپ جب معاشرے کو سمجھیں گے تو آپ کو سقیفہ سمجھ میں آئے گا۔ جب